اسلام میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ جب تک کورٹ میں کیس چل کے شواہد کی بنیاد پہ کسی رزلٹ تک نہ پہنچیں آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یعنی یہ پاکستان ہے، ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس نہیں ہے کہ جس کا جب دل کیا کسی کو اٹھا کے گولی مار دی، اور چاہے وہ محب الوطنی کے نام کے اوپر یہ تماشا کرے، کوئی بھی کرے، ہم اسپیسیفکلی کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، جب تک عدالت کے سامنے شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزیں پروف نہ ہوں تب تک کسی کو آپ مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ڈکلیئر ہو بھی جائے پھر بھی حکومت کا کام ہے، وہ اس پروسیجر کے تحت یہ کام کرے گی. یہ کسی سرکاری افسر کا کام، کسی فوجی افسر کا کام، کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اور جو قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے. چاہے وہ مرنے والے واقعی مجرم تھے تب بھی وہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، اور اگر وہ مجرم نہیں تھے پھر تو فساد فی الارض ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سرعام پھانسی دے کے پھر اور جو ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے چاہیے. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارہ کوئی کرے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت کرے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت کرے، ان کی سزا پھر عبرتناک، ان کا قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے. اور مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے کٹوائے جائیں. تو یہ جوڈیشری جب تک آزاد نہیں ہوگی، جوڈیشری کا کام کوئی محب الوطنی کے نام پہ اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ تو ظلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک کے اندر نہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونی چاہیے، نہ کوئی مسنگ پرسن ہونا چاہیے بغیر عدلیہ میں اس کو پیش کیے. اصل چیز جو ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ باقصور بھی ہوں تب بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل نہیں آپ کسی کا کر سکتے. اس طرح تو پھر انارکی معاشرے میں پھیل جائے گی. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کریٹیکل، ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے جو ایک کمانڈمنٹ تھی، جو بعد میں اس امت کے لیے بھی کمانڈ بن گئی ہے، بہت کریٹیکل کمانڈ، اس کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر. آیت محاربہ تو میں نے بیان کیا 33 یہ 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور ظاہر ہے وہی شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے دو استثناء کے، کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. سر کسی مجاہد ملت کا کام نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے، جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، یعنی قصاص کے طور پر، او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فساد کر رہا ہے، یہ غدار وطن ہے. یہاں تو ہر پولیٹیکل لیڈر دوسرے کو غدار وطن کہتا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ مسلمان کا ذکر نہیں آیا سر، انسان. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک زندگی کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم بڑا سٹرکٹ ہے. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ کوئی غلطی کرے معاف کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی اپریشیٹیبل نہیں ہے، بلکہ قصاص لو، اور وہ قتل ہے. باقی سب جگہ کا ٹھیک ہے معاف کر دو، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. لیکن اس یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے نا، یہ آیت نمبر ہے 179 سورۃ البقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کریٹیکل آیت ہے میرے بھائیوں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. انسانیت کی زندگی اس میں ہے کہ قتل کے بدلے لوگوں کو قتل کیا جائے. جو دہشت گردی کرنے والے ہیں، چاہے
حکومتی ریاستی دہشت گردی ہو، چاہے کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہو، خواہ کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہو، جو فساد فی الارض کر رہا ہے، لوگوں کو ناحق قتل کر رہا ہے، اس کو عدالت میں پیش کر کے شواہد کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمارے قتل کرو، اور اس میں انسانیت کی زندگی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا نہ حق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی۔ ایک کافر کو بھی قتل کرنے والا نہ حق جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، اسی کی وہ ایکسپلینیشن سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف کر دے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، مگر جس کے لیے چاہے گا۔ تو قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ لمن یشاء ہے۔ ابو داؤد میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے، یا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا کسی ذمی کافر کو کسی نے ناحق قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ جو لوگ بھی محب الوطنی کے نام کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، سر وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، چاہے کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر ناحق لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کس طرح ریونج سامنے آتا ہے۔ تو میں چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے ماضی کے اندر، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہو، یا لال مسجد کا واقعہ ہوا ہو، یا کراچی میں 12 مئی کا واقعہ ہوا ہو، یا یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے، چاہے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے، سر یہ تو چیز ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں تھے۔ یہ چیز ڈسکس کرے کہ مجرم ہوں تب بھی عدالت، ماورائے عدالت آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو رول ایسا بنانا نا لوگوں کو پروٹیکشن ملے۔ یہاں تو لوگ پتہ نہیں لوگوں کے اوپر کیا الزام لگا دیتے ہیں، اور بعد میں جا کے کھلتا وہ تو خام خواہ الزام لگایا تھا، وہ تو ہے ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم تو خود یعنی اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ میں پرسنلی بھی اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یعنی میں تو عرصہ دراز سے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر ایمفسائز کرواتا تھا کہ آپ کو جو چیز عدالت میں آپ پروف نہ کر سکیں، لوگوں پہ الزام کی بنیاد کے اوپر اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کریں، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور یہ گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پھر ریاست مدینہ تو نہیں نا جی عمران خان صاحب، ریاست مدینہ میں یہ کچھ تو نہیں ہوتا۔ تو ہم تو اس کے حوالے سے آج سے نہیں عرصہ دراز سے آواز بلند کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے۔ میرا ایک کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا سر، فیس بک کے ذریعے بھی، یوٹیوب کے ذریعے۔ ڈو اٹ فرسٹ پلیز، جس میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا جوڈیشری کو آزاد کریں۔ یہ کام کر دیں، کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی فوجی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، سب اکاؤنٹیبل ہوں عدلیہ کے سامنے۔ تو آپ دیکھیں جناب کیسے یہ قوم سیدھی طرف چلتی ہے۔ عدالتوں میں چیزیں لے کے جائیں، عدالتوں کا یعنی وہ فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ چھوڑ بھی دیں کسی بندے کو شواہد کم ہونے کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے حضور وہ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔